علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچرر اردو ٹیسٹ نمبر 47 تیار کردہ حکیم محمد وسیم اکرم۔ 1857 کے ہنگامے کے بعد سر سید نے اسباب بغاوت ہند کے نام سے کتابچہ شائع کیا۔ منشی واجد علی خان نے فارسی میں زبدۃ الاخبار جاری کیا۔ زبدۃ الاخبار آگرہ سے جاری ہوا۔ مولوی سراج الدین احمد لکھنوی نے آئینہ سکندر نامی اخبار جاری کیا۔ آئینہ سکندر کلکتہ سے شائع ہوتا تھا۔ مولوی وحاج الدین نے ماہ عالم افروز کے نام سے اخبار شائع کیا۔ رجب علی حسینی لکھنوی نے سلطان الاخبار کے نام سے اخبار شائع کیا۔ سلطان الاخبار کراچی سے شائع ہوا۔ مرزا مخلص علی مشہدی نے مفرح القلوب اخبار جاری کیا۔ سر سید احمد خان کے بھائی سید محمد خان نے سید الاخبار نامی اخبار جاری کیا۔ مصلح الدولہ سید ابو القاسم کے اخبار کا عنوان سراج الاخبار تھا۔ مولوی انشاء اللہ خان کا اخبار وطن کے عنوان سے جاری ہوا۔ غیر سیاسی ہفت روزہ ستارہ صبح 1918 میں بند ہوا۔ سائنٹیفک سوسائٹی یا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ علی گڑھ سے جاری ہوا۔ اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ 3 مارچ 1866 کو جاری ہوا۔ اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ 16 صفحات پر مشتمل تھا۔ سر سید احمد خان 1840 میں کی علمی و ادبی خدمات کا آغاز 1840 میں ہوا۔ 1853 میں اردو اخبارات کی تعداد 35 تھی۔ قلمی اخبار دہلی سے نکلتا تھا۔ قلمی اخبار کا مدیر چونی تھا۔ ڈھاکہ نیوز کے نام سے انگریزی اخبار شائع ہوا۔ قلمی فارسی، دیسی اور انگریزی اخبارات کی قسم ہے۔ پیسہ اخبار کی قیمت 1 پیسہ تھی۔ پیسہ اخبار 1887 میں جاری ہوا۔ آکسفورڈ میں حکومتی سرپرستی میں آکسفورڈ گزٹ جاری ہوا۔ برطانیہ میں طباعت کا آغاز ولیم کیکسٹن کی بدولت ہوا۔ امریکہ میں سب سے پہلا روزنامہ بینجمن ٹاؤن نے شائع کیا۔ 18ویں صدی میں امریکہ سے 235 اخبار نکلتے تھے۔ بوسٹن نیوز پیپر پہلا باقاعدہ نیوز پیپر جان کیمبل نے بوسٹن سے 23 اپریل 1974 کو جاری کیا۔ مجیب الرحمن شامی نے روزنامہ حریت سے اپنی صحافتی کاوشوں کا آغاز کیا۔ مجیب الرحمن شامی نے 1968 میں صحافتی کاوشوں کا آغاز کیا۔ ستمبر 1969 میں قریشی برادران نے لاہور سے زندگی نام کا ہفت روزہ جاری کیا۔ ہفت روزہ زندگی کے ایڈیٹر مجیب الرحمن شامی تھے۔ اخبار جہاں 72 صفحات پر مشتمل تھا۔ اخبار جہاں، زندگی، اذان حق، لیل و نہار، الحدید، طاہر، اسلامی جمہوریہ، ہفت روزہ اخبار، اسلامی جمہوریہ، یہ تمام ہفت روزہ اخبارات تھے۔ ہفت روزہ اخبار جہاں کے مدیر اعلیٰ میر جاوید الرحمن تھے۔ اردو ڈائجسٹ ستمبر 1961 میں لاہور سے شائع ہوا۔ اردو ڈائجسٹ پر 1972 میں پابندی لگائی گئی۔ اردو ڈائجسٹ پر پیپلز پارٹی نے پابندی لگائی۔ مسلم اخبار اسلام آباد سے شائع ہوتا تھا۔ مسلم اخبار 1978 میں شائع ہوا۔ مسلم اخبار کے پبلشر اور پرنٹر جناب مرتضیٰ پویا تھے۔ نیشن اخبار لاہور سے شائع ہوتا ہے۔ نیشن اخبار کا ایڈیٹر ان چیف مجید نظامی۔ روزنامہ نیوز اخبار 20 صفحات پر مشتمل تھا۔ نیوز اخبار بیک وقت کن شہروں سے شائع ہوتا ہے؟ لاہور، کراچی، راولپنڈی۔ نیوز اخبار کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان تھے۔ پاکستان ٹائمز کا پہلا پرچہ 4 فروری 1974 میں جاری ہوا۔ پاکستان ٹائمز کے پہلے ایڈیٹر انگریز اخبار نویس ڈسمنڈ ینگ تھے۔ فرنٹیئر پوسٹ اخبار کا آغاز پشاور سے ہوا۔ فرنٹیئر پوسٹ اخبار پشاور اور لاہور سے جاری ہوتا ہے۔ فرنٹیئر پوسٹ اخبار کے پرنٹر اور پبلشر رحمت اللہ شاہ افریدی تھے۔ فرنٹیئر پوسٹ 16 صفحات پر مشتمل تھا۔ ڈان روزنامہ کے بانی کا نام قائد اعظم محمد علی جناح۔ روزنامہ ڈان ہفت روزہ کی حیثیت سے شروع ہوا۔ روزنامہ ڈان نے اخبار کی صورت 12 اکتوبر 1942 میں اختیار کی۔ 1945 میں ڈان کا ایڈیٹر کس کو بنایا گیا؟ مسٹر الطاف حسین کو۔ روزنامہ ڈان کو کراچی میں اگست 1947 میں منتقل کیا گیا۔ جماعت اسلامی پاکستان کا حامی اخبار روزنامہ جسارت۔ روزنامہ جسارت کراچی سے شائع ہوتا تھا۔ روزنامہ جنگ کا آغاز 1940 میں دہلی سے ہوا۔ روزنامہ جنگ کو میر خلیل الرحمن نے جاری کیا۔ پہلے پہل روزنامہ جنگ شام کے وقت کا اخبار تھا۔ میر خلیل الرحمن نے 1992 میں وفات پائی۔
کوہستان اخبار کا آغاز 1953 میں ہوا۔ کوہستان اخبار راولپنڈی سے جاری ہوا۔ روزنامہ کوہستان مشہور ناول نگار نسیم حجازی کی ادارت میں شائع ہوا۔ کوہستان اخبار کی تعداد 4 یا 5 ہزار تھی۔ روزنامہ امروز 6 مارچ 1948 میں شائع ہوا۔ روزنامہ امروز 8 صفحات پر مشتمل تھا۔ روزنامہ نوائے وقت پہلے کس حیثیت سے جاری ہوا؟ 15 روزہ کی حیثیت سے۔ نوائے وقت کے ایڈیٹر حمید نظامی تھے۔ 1942 میں نوائے وقت ہفتہ وار اخبار کی حیثیت سے شائع ہونے لگا۔ روزنامہ کی حیثیت سے نوائے وقت کا پہلا شمارہ 22 جولائی 1944 کو شائع ہوا۔ روزنامہ جنگ جمعے کے دن کس نام سے میگزین نکالتا تھا؟ جنگ میگزین۔ نوائے وقت جمعے کے دن ندائے ملت کے نام سے میگزین نکالتا تھا۔ پاکستان جمعے کے دن تصویر پاکستان کے نام سے میگزین نکالتا تھا۔ خبریں جمعے کے دن صحافت کے نام سے میگزین نکالتا تھا۔ وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے فعل ماضی کہلاتا ہے۔ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے کے قریب یا بعید کا پتہ نہ ہو فعل ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے ماضی قریب کہلاتا ہے۔ جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے ماضی بعید کہلاتا ہے۔ وہ ماضی جس میں کسی کام کا ہونا شک میں پایا جائے ماضی شکیہ کہلاتا ہے۔ وہ ماضی جس میں کسی کام کا ہونا جاری رہنا پایا جائے ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ وہ ماضی جس میں شرط یا تمنا پائی جائے شرطیہ یا تمنائی کہلاتا ہے۔ جس میں ایک کام کے کرتے ہی دوسرے کام کا بیان کرنا مقصود ہو ماضی معطوف کہلاتا ہے۔ جس میں حال اور مستقبل کے دونوں معنی پایا جائے فعل مضارع کہلاتا ہے۔ وہ فعل جس میں موجودہ زمانہ پایا جائے فعل حال کہلاتا ہے۔ وہ فعل جس میں آئندہ زمانہ پایا جائے فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ وہ فعل جس میں کام کرنے کا حکم یا درخواست پائی جائے فعل امر کہلاتا ہے۔ وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے فعل نہیں کہلاتا ہے۔ جس فعل کو صرف فاعل کی ہی ضرورت ہو فعل لازم کہلاتا ہے۔ جس کے فعل کو فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت ہو فعل متعدی کہلاتا ہے۔ جس فعل کا فاعل معلوم ہو فعل معروف کہلاتا ہے۔ لیکچر نمبر 47 مکمل ہوا۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔